بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام منیب فاروق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ چند عام خبریں ہیں آپ کے سامنے لے آئے جی۔ ایک تو یہ کہ اینکر کی چھٹی ہو گئی، اور اینکر جتنا مرضی تگڑا ہو، گیسٹ اگر اپنا آپ دکھا دے اور وہ اتنا تگڑا ہو اپنے دلائل کے اندر، تو وہ کیا کرتا ہے۔ اور آج ایک بہت بڑے اینکر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کچھ دیر پہلے 17-18 گھنٹہ پہلے ایک مکالمہ ہوا، اور اس نے، میں سمجھتا ہوں، پوری دنیا کے اندر دھوم مچا دی ہے۔ وہ اینکر کون ہے اور کیا ہوا، یہ بھی آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، اور کس طرح سے ایک ایسا مکالمہ جس کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور شاہ محمود قریشی صاحب پر نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ عمران خان صاحب کو کچھ نئے شوق چڑھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نئی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو پرابلم ہے۔ کھانے کا مسئلہ کیا ہے؟ کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے بھی دیے ہوئے تھے، یہاں اڈیالہ میں بھی دیے ہوئے تھے، لیکن کھانا کیوں نہیں معیاری پک رہا؟ ذرا اس کے اوپر بھی بات ہو جائے۔ اور یہ کہ شفقت محمود صاحب سے مرتضی سلنگی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آ، بے شک اب اس کا ڈینائل آ جائے، کچھ ہو جائے، کوئی کہے گی نہیں ملاقات نہیں ہوئی، کوئی کہے اچھا ملاقات ہوئی لیکن اس میں ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن جو مین بات ہے وہ اب زور کیا پکڑی ہے؟ وہ زور گنجائش کی بات ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اب سیاسی گنجائش کی بات کیوں کر رہے ہیں ساری جماعتوں کے لیے یا کسی کے لیے؟ تو ذرا اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات ہو کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کی ڈیسپریشن اپنی جگہ، کہیں ٹکٹیں آفر کر رہے ہیں، کہیں کوئی جنت کا ٹکٹ آفر کر رہا ہے، کوئی یہ آفر کر رہا ہے کہ جی 125 کی موٹر سائیکل مل جائے گی اور بڑا اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ دیز آر ایکٹس آف ڈیسپریشن جسے کہا جاتا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ بھی آسان نہیں ہے پی ایم ایل این کے لیے۔ تحریک استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو گیم بدل چکی ہوگی، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی بہت سے سرپرائزز ملیں گے۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ آج کے اس ولاگ کے اندر تو ذرا بات ہو جائے جی۔ اس وقت جو حالات ہیں، سب سے پہلے عمران خان صاحب کے ذرا توشہ خانہ کیس کے اوپر بات، توشہ خانہ نہیں، سائفر کیس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ فرد جرم عائد اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کے وکلاء نے آج کہا جی، ایک تو یہ، اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ چیزوں کے اوپر نا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی بیل کے اوپر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے۔ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ان کی جو درخواست تھی اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا، اور کہا تھا آپ پہلے ٹرائل کورٹ کے سامنے یہ جا کے بات کریں۔ ویسے اعتراض کوئی نہیں اگر جیل کے اندر ٹرائل ہو، یہ کوئی، یا اس پہ اعتراض ہونا نہیں چاہیے، یہ ہائی کورٹ نے کہا تھا۔ ابھی عمران خان صاحب کی ضمانت کے اوپر سائفر کیس کے اندر فیصلہ محفوظ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب ٹرائل کورٹ کے اندر آج جب وہاں گئے تو ٹرائل کورٹ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا، جو بڑا دلچسپ مکالمہ تھا وہاں پر جج کے ساتھ، اور وکلاء بھی تھے عمران خان صاحب کے، وہاں جو بات کی گئی اس پہ کہا گیا جی کہ فوری طور پر عمران خان صاحب نے کہا جی مجھے ایک ٹریڈ مل مشین چاہیے۔ وہ اس لیے کہ میں نے تو دوڑ لگانی ہے، اور میرے لیے چہل قدمی کا وقت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سامنے ایک چھوٹا سا ورانڈا ہوتا ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں کہ جی آپ ذرا چہل قدمی کر لیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی، آپ کو پتہ ہے، جب وہ آئے تو وہ بہت چھوٹا سیل تھا۔ اب شاید ان کو تھوڑی سی ان کے لیے گنجائش کو کی جا رہی ہے کہ جی کچھ بنایا جائے۔ مین مسئلہ ان کو کھانے کا بھی ہے۔ اب کھانے کے پیسے ان کی اہلیہ نے یہاں پر بھی جمع کروائے تھے، اڈیالہ کے اندر بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹک جیل کا ٹیسٹ تھا وہ یہاں نہیں مل رہا۔ اب وہ جیل ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو ہے نہیں کہ آپ کو بڑے بڑے اعلیٰ شیف ملیں گے۔ تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جو پیسے جمع کرائے گئے تھے کافی بڑی تعداد میں، آبویسلی اچھی تعداد میں، وہ پیسے بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کھانا معیاری بن ہی نہیں پاتا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے کھانا گھر سے لانے کی مجھے سہولت دی جائے۔ اس کے اوپر کوئی ابھی انہیں گنجائش ملی نہیں ہے کہ جی کھانا آ سکتا ہے نہیں آ سکتا۔ جیل مینولز کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتا، لیکن کوئی ایکسیپشنز کریٹ بھی کر دی جاتی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ پرابلم اپنی جگہ موجود ہے۔ مین وائل ایک چیز جو ان کی طرف سے وہ پیغام آتا ہے نا کہ میں بڑا تگڑا ہوں، میں بڑا تگڑا، للکار کے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں بالکل نہیں ٹوٹوں گا۔ دیکھیں سیاست تو کرنی ہے نا، تو وہ پھر پیغام بھی بھیج رہے ہیں کہ بھائی کو معافی تلافی، کوئی کچھ ہو کسی طرح۔ عارف الوی صاحب سے تو ان کو سخت چڑ ہے آج کل عمران خان صاحب کو، لیکن اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ عارف الوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی ہم تو یہیں پہ ہیں۔ اب جیسے شفقت محمود صاحب ہیں، وہ بے شک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کسی طرح کے پرتشدد واقعے میں انوالو نہیں ہیں۔ صاف ستھرے آدمی ہیں، ان دا سینس یہ کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے کوئی فوج کے خلاف بیان نہیں دیا، پولیٹیکلی کریکٹ ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے گنجائش ہے، ان کی صورت میں تحریک انصاف کے لیے گنجائش ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ اسے لینا چاہیے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی سپیس کریٹ کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
تحریک انصاف بحثیت جماعت، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے یا اس وقت جو پوری ریاست ہے اس نے اس کے بارے میں کیا سوچ کیا آیا؟ اب وہ سوچ یہ ہے کہ یہ ایک پرتشدد جماعت تھی. ابھی بھی مطلب جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ جو بھی ہے، عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ جو بھی کیا، عمران خان کی صورت میں پرتشدد واقعات میں لوگ ملوث ہوئے، اداروں کے لوگوں کو نام دیے گئے، سب کچھ ہوا. اب اس جماعت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کو یہ گنجائش دینی بھی نہیں ہے. یہ باتیں نگران وزراء، نگران وزیر اعظم کہتے رہے کہ جی ہاں جی وہ جی سب جماعتوں کو، تو ان کے لیے سپیس نہیں ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے یہ بات بتاتا ہوں کہ شاید کچھ تبدیلی آتی ہے، نہیں آتی. کچھ لوگوں نے بیچ میں کہا جی بڑی کچھ سپیس نکل رہی، کوئی سپیس نہیں ہے، وہ آج بھی نہیں ہے. عمران خان کی جماعت کے لیے سپیس نہیں ہے، اور اس کو فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ پوری نے، اور خاص طور پر ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو اپنی نہ صرف پریسٹیج کا مسئلہ بنایا ہے، بلکہ اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ایک ناسور ہے. ان کو تو ہم جب تک ختم نہیں کریں گے اس چیز کو اور ان کو بری نہیں کریں گے سیاسی طور پر، تو یہ ہم آگے نہیں چل سکتے. یہ وہ موقف ہے. اب اس کے اندر کتنے لوگ اس چکر میں سروائیو کر جاتے ہیں اور اگلی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں. ان میں سے دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں. کچھ لوگ شہریار آفریدی اور علی محمد خان صاحب جیسے جو جیلیں کاٹ کے بھی چلیں، ان کا وہ پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی، نہ سیاست چھوڑی ہے، اپنی جگہ موجود ہے. تو ابھی اس چیز کی کلینزنگ ہونی ہے کہ جماعت کی اصل شکل کیا ہے. دیکھیے یہ میری بحثیت پاکستانی، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کوئی بھی جماعت ہو کہ اس کے سپیس ختم ہونی چاہیے. نہ پی ایم ایل این، نہ پی ٹی آئی، نہ پیپلز پارٹی، نہ اے این پی، نہ ایم کیو ایم، نہ جے یو ایف اے، نہ جماعت اسلامی. ہر جماعت کو وقت کے پاس سپیس ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کی. لیکن اس جماعت کا موقع، اس کی پوزیشن اس لیے فرق ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر لیا. تو لہٰذا یہ جتنے معاملات، کیسز، سب کچھ ہیں، یہ ایسے ہی چلیں گے اور وہ سپیس نہیں ہے. ہاں رابطے بہت سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جو جواب آتا ہے وہ یہی کہ یور نمبر از ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، یور ڈیزائرڈ نمبر از ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. یہ بھی وقت وقت کی بات ہے. اسپیڈ ڈائل ابھی کام نہیں کر رہا. اسپیڈ ڈائل کیا، اس موبائل پہ سگنل ہی نہیں آ رہے، تو اسپیڈ ڈائل کہاں سے چلے گا؟ ایمرجنسی کال بھی نہیں ہو رہی اس وقت. تو یہ صورتحال ہے. لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اور جناب ذرا پی ایم ایل این کے اوپر آ جائیں. پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتہ ہے وہ جو نظر آ رہی ہیں وہ فوٹیجز جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب کی واپسی. ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جو زبردست فلائٹ ہے میاں صاحب جس پہ تشریف لا رہے ہیں، پی ایم ایل این کہیں بانٹتی پھر رہی ہے کہ جی بندے لے کر آؤ گے تو 125 موٹر سائیکل میں 125 موٹر سائیکل ملے گا، بندے لے کر آؤ گے. کوئی کہہ رہا ہے جی کہ جی آپ یہ آ رہے ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، تو اگر آپ ان کے استقبال کے لیں گے تو آپ جنت پہ جائیں گے. مطلب یہ اس طرح کے جو کام ہے نا، یہ اسے کہتے ہیں یہ ایکٹ آف ڈیسپریشن ہے. بائی دا وے یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ پہلے بھی لاہور کے الیکشنوں کے اندر کچھ بڑے بڑے ایسے بھی کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے موٹر سائیکلز بانٹی. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. لیکن یہاں ایک جلسے کے لیے پی ایم ایل این نے 125 موٹر سائیکل. اب وہ کون سے شخصیت ہیں، وہ کیا بانٹ رہے ہیں، وہ کون کن کن لوگوں کو ملے گا، اور یہ کیسے ثابت کریں گے؟ پہلے تو بائی دا وے ہو رہا تھا کہ سافٹ ویئر کو آ رہا ہے جس سے پتہ لگے گا کہ کون بندہ کتنے لے کر آیا ہے بندے، اور پتہ لگے گا جی کہ کس نے اپنے ڈیوٹی پوری کی ہے. تو پی ایم ایل این کے لیے آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا سروائیول کا مسئلہ ہے کہ میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں واپس اور جی بندے اکٹھے کرنے ہیں. یہ داؤ یا پی ایم ایل این کے گلے پڑ جائے گا، یا پی ایم ایل این خود کو ثابت کر پائے گی جی کہ ہم نے بڑا دیکھیں شو اکٹھا بنا لیا اور بڑا ہم نے بھر دیا مینار پاکستان. آسان نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کی سیاست، وہی بریانی. اب بریانی سے کام اوپر چلا گیا، روٹی بریانی قیمے والے نان سے. اب 125 موٹر سائیکل آ گئی ہے جلسے کے لیے، اور دوسری طرف کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے. مطلب آپ کمال ہی ہے. یہ اس سے آپ محظوظ بھی ہوں گے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں. بہرحال یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، اور اب یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ جن سے آپ صرف محظوظ ہو سکتے ہیں، لیکن دس از پارٹ آف پالیٹکس. اب جناب میں آتا ہوں آپ کے سامنے کہ جی وہ اینکر کون ہے جس کے ساتھ بڑی بری ہوئی اور اس کے پروگرام میں گت بنا دی گئی، اور وہ مہمان کون تھا جس نے پورا میلہ ہی لوٹ لیا. اور وہ چھوٹا سا آرگیومنٹ ہے لیکن آپ اس کو دیکھیے جی. اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. غزہ کے اوپر بے تحاشا ظلم کیا گیا ہے. حماس کی طرف سے وہ اٹیک ہوا، بعد میں جو ریٹیلیشن ہوئی، اور بعد میں پھر اب ظاہری بات ہے وہ ایک جو افینسو آ رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اور بچے شہید ہو رہے ہیں، بے تحاشا ظلم ہے. اس کے اوپر جو بات کی گئی وہ ایک
اینکر ہیں جن کا نام ہے پیئرس مورگن، اور وہ اسکائی نیوز آسٹریلیا پہ پروگرام کرتے ہیں انسینسرڈ کے نام سے، اور بڑا تگڑا پروگرام ہوتا ہے، وہ ایک اچھے صحافی ہیں۔ وہاں پر ایک فلاسفر آئے آف ریلیجن اینڈ کو فاؤنڈر آف سیپین انسٹیٹیوٹ، محمد حجاب صاحب، ان کے ساتھ ان کا آرگیومنٹ ہوا، اور انہوں نے محمد حجاب نے یہ ثابت کیا، اور بجائے یہ کہ صحافی ان سے سوال پوچھتا، پیئرس مورگن ان کو کوشچن کر رہا ہوتا، انہوں نے پیئرس مورگن سے ایک سوال کیا اور کہا اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، جواب نہیں دے رہے، مجھے جواب دو۔ وہ آپ کبھی اس کا کلپ نکال کے دیکھیں اس پورے انٹرویو کا، تو آپ اشش کرتے رہ جائیں گے کہ وہ اتنا سٹرونگ ہے، جس میں وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اصل میں اسرائیل ایک اپریسر ہے، ایک قابض ریاست ہے، اور انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور جو اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ہیں، آئی ڈی ایف، جتنا ظلم انہوں نے لوگوں پہ کیا ہے، کیا کوئی اس کو بغیر کسی لیت و لال کے، یا بغیر کسی کوالیفیکیشن کے، یا بغیر کسی کوئی شرط لگانے کے، اس کو پیئر مورگن اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے؟ وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں، نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل نے بھی کچھ فیصلے غلط کیے ہیں، نیتن یاہو کی کیبنٹ کے اندر بڑے ہارڈ لائنر ہیں، غلط فیصلے کیے۔ کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ آکیوپائر ہے یا اسرائیل کے نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے حملہ کیا ہے یا نہیں، بچے مارے ہیں یا نہیں، آج نہیں پہلے بھی مارے ہیں یا نہیں، معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے یا نہیں، پہلے اس بات کا جواب دو، پہلے اس بات کا جواب دو۔ وہ اتنا زبردست اور تگڑا آرگومنٹ ہے، اس کا کچھ فوٹیج آپ کو نظر بھی آ جائے گی، اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ اسکائی نیوز آسٹریلیا کے اوپر، وہ آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیریٹو کتنا سٹرونگ ہے وین اٹ کمز ٹو پیلسٹائن، اور وہ بڑا تگڑا نیریٹو ہے۔ اس وقت جو صورتحال پوری دنیا کے اندر ہے، بڑی ٹربلسم سچویشن ہے، خاص طور پر ایون امریکہ کے لیے، کیونکہ بے شک امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس طرح کا جو پلائٹ ہے جو اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ بڑا ورثم ہے، بڑا پرابلم ہے امریکہ کے لیے بھی، کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے، دنیا ساری آنکھیں بند کر دے اور کہے جی اسرائیل درست کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا جو یہ اگر آپ یہ مکالمہ دیکھیں گے، وہ اس وقت موجود ہے یوٹیوب کے اوپر بھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنا تگڑا ہے۔ یہ جناب آج کا ہمارا ولاگ تھا، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، دیکھنے کا شکریہ، خدا حافظ۔